معين أما بعد فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم۔ محترم سامعین، یہ دوسرا درس ہے کتاب عمدۃ الاحکام کا، اور پچھلے درس میں کچھ باتیں تعارفی کلمات کے طور پہ آئی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے دو چیزوں کو مصدر بنایا ہے، سورس بنایا ہے دین حاصل کرنے کے لیے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ کی کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کریم کو، اور ذکر سے مراد وہاں قرآن ہے، نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلے درس میں کچھ باتیں آئی تھیں کہ لوگوں نے بہت کوششیں کی کہ قرآن جیسی کتاب لکھ سکیں، گڑھ سکیں، لیکن قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت اور قرآن کے اعجاز اور قرآن کی ہیبت کے سامنے وہ باتیں انتہائی گھٹیے درجے کی باتیں شمار کی جانے لگی۔ جن لوگوں نے بنایا خود ان کے ماننے والوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ بعد کے دنوں میں بھی بہت ساری قرآن ایجاد کی گئیں، اور یاد رکھیے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر آج بھی قرآن کے نام پہ ایسی کتابیں بانٹی جاتی ہیں جو قرآن کریم نہیں ہے۔ ان کے سورے ملتے جلتے ہیں قرآن کے جیسے کہا سورۃ الایمان، سورۃ المسلمون، اس طرح کی کئی وقت کہاں سے وہ آتی ہیں۔ تو ایک فرقہ ہے قادیانیوں کا جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے، اور سپول وغیرہ کے ایریا میں، سہرسہ، سپول، پورنیہ، ارریہ وغیرہ کی طرف چلے گئے تو ان علاقوں میں یہ باضابطہ دیہاتوں میں بانٹتے نظر آتے ہیں۔ تو ان کی کوششیں ضرور ہیں کہ اللہ کے اس چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن بجھا نہیں سکتے۔ قرآن کی جو روشنی ہے، اللہ کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے، چاہے انکار کرنے والوں کو برا لگے، چاہے مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ تو قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے کی۔ دوسری چیز جو سورس ہے، جو سنت، اور سنت نے اس کی تعریف بھی کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، جو آپ کے آرڈرز رہے ہیں، جن باتوں سے آپ نے منع کیا ہے، جو کام آپ نے کر کر دکھایا ہے، یا ہر وہ کام جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کو تسلیم کیا، کہا ٹھیک ہے، وہ سنت میں شمار ہوتی ہے۔ وہ چیزیں آپ کی صفات، جو خلقی و خلقی صفات ہیں، اخلاقی صفات، سب سنت میں آتی ہے۔ اور سنت بھی وحی ہے، اللہ کی جانب سے سنت کو بھی لے کر حضرت جبریل اترتے تھے، جیسے قرآن کریم کو لے کر اترتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ نجم میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو بولتے ہیں اللہ کی وحی کی روشنی میں بولتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن باتوں کے کرنے کا حکم رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جن باتوں سے روکنے کا حکم دیں اس سے رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان عورتوں پر لعنت بھیجتے تھے جو اپنے بھاؤں کو چھلواتی ہیں، یا الواشمہ ٹیٹوز لگواتی ہیں، ٹیٹو، اور یہ پرانا ہے، دانتوں کو پتلا کرواتی ہیں، المتفلجات، کیوں کرتی ہیں؟ المغیرات لخلق اللہ، یہ سب کام وہ کرتی تھی خوبصورتی کے لیے۔ تو ایک عورت آئی اور کہا کہ ابن مسعود آپ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا اللہ نے لعنت کی ہے؟ ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں کہیں پر یہ نہ لکھا ہے کہ جو عورت جو ہے اپنے بھاؤں کو چھلوائے یا پتلا کروائے، باریک کروائے، دانتوں کو باریک کرائے، گوندنے لگوائے، جسم میں پنچ یا ٹیٹو بنوائے، ان پر لعنت ہو۔ ایسی کوئی بات تو قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں لکھی ہوئی ہے، اور یہ تم کو ملے گی 28ویں پارے میں۔ کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے سورہ حشر کی
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو اور جن سے منع کرے باز آ جاؤ۔ کیا تم نے پڑھی؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا تو یاد رکھو کہ اللہ کے نبی نے ایسے عورتوں پر لعنت کی ہے، تو میں کیوں نہ لعنت کروں اور کیوں نہ اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کروں، کیونکہ اللہ کے نبی کی ہر بات وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتی تھی۔ ایک شخص آیا حج کے موقع پہ، جبہ پہن رکھا تھا اور خوشبو سے معطر، حج میں احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگانا، تو آیا پوچھا آپ سے کہ کیا حکم ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ یعلا بن امیہ ایک صحابی ہے، ان کو بڑی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی پر وحی اترتے دیکھیں، تو حضرت عمر سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی وحی اترے اللہ کے نبی بھی تو ہمیں دکھائیے گا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی خیمے میں تھے، حضرت عمر نے یعلا کو آواز دی کہ آؤ۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ پڑ چکا تھا، سر جھکا ہوا تھا، پسینے سے آپ شرابور تھے۔ جب آپ پر یہ کیفیت آپ سے دور ہوئی تو آپ نے کہا کہ وہ شخص کہاں گیا جس نے ابھی پوچھا تھا کہ احرام کی حالت میں خوشبودار کپڑا پہن سکتے ہیں کہ نہیں، یا اس کا کیا کریں، ہم نے پہن لیا ہے خوشبودار کپڑا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس خوشبو کو دھو دو، وہ جبریل نے وحی کی ہے کہ اس خوشبو کو دھو دو اور جو ہے سلا ہوا کپڑا اتار کے جو ہے بغیر سلا ہوا کپڑا پہنے۔ تو پتہ چلا کہ سنت بھی وحی کے طور پہ نازل ہوا کرتی تھی، اور اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دین کا دوسرا سورس ہے۔ اور آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا جائزہ لیجئے گا مکہ میں، تو 13 سال تک اللہ کے نبی نے عقیدے کی اصلاح پر زور دیا۔ چنانچہ نماز جب شروع میں جو ہم 4 رکعت نماز پڑھے ہیں، شروع میں 2 رکعت ہی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اول ما فرضت الصلاۃ رکعتین فزیدت فی صلاۃ الحضر واقرت فی صلاۃ السفر، کہ نماز ابتدائی اسلام میں، شروع اسلام میں 2 رکعت ہی تھی، تو کہا کہ بعد میں 2 رکعت کا اضافہ ہو گیا۔ کچھ نمازیں 4 رکعت والی ہیں، ہم پڑھتے ہیں، جب ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے۔ اور کہا کہ سفر میں وہ نماز باقی رہی، تو سفر میں ہم قصر کرتے ہیں تو 2 رکعت، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ روزہ کو لے لیجیے، 13 سال گزار دیا مکہ میں اللہ کے نبی نے، نبوت کے بعد آپ نے کبھی روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ روزہ رکھتے تھے ضرور، عاشورہ وغیرہ کے موقع پہ ثابت ہے کہ رکھا کرتے تھے، لیکن رمضان کا روزہ آپ کو سن 2 ہجری میں آ کے فرض ہوتا ہے، یعنی مدینہ میں ہجرت کے بعد جب آرام سے سکون قرار مل گیا تب 2 ہجری میں جا کے روزہ فرض ہوا۔ حج جیسی عبادت علماء نے اختلاف کیا، کسی نے 3 ہجری، بلکہ صحیح قول ابن القیم نے لکھا کہ سن 6 ہجری میں، اور کچھ لوگ سن 9 ہجری میں کہتے ہیں فرض۔ تو یہ عبادتیں مدینہ میں جا کر فرض ہوئی۔ پتہ چلا کہ پہلے عقیدے کی اصلاح پر زور دیا گیا، اور اس کے بعد جب معاشرے میں قرار آ جائے تو تب زور دیا کہ دین کے مسائل اور احکام کو سیکھا جائے۔ اور آپ نے شیخ سے سنا کہ مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جن میں دین کے چھوٹے چھوٹے مسائل کا بیان ہوتا ہے۔ تو آپ نے بقیہ زندگی جو 10 سال کی مدینے میں گزاری ہے، اس میں دین کے چھوٹ سے متعلق ساری باتیں، سارے احکام آپ نے بتا دی۔ تو ہم میں سے ہر وہ شخص جس نے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی ہے، الحمدللہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتا، مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگتا، اور بدعت و خرافات سے محفوظ ہے، تو اب اس کے اوپر یہ چیز واجب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے طریقے کو سیکھے کہ ان کی نمازیں کیسی تھیں، ان کے طہارت کے احکام کیسے تھے، ان کے روزے کیسے ہوا کرتے ہیں، وہ حج کیسے کرتے تھے، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، ان کے معاملات کیسے تھے۔ تو یہ ان چیزوں کے بیان کے لیے علماء اسلام نے الگ الگ کتابیں لکھی، اور آپ سے یہ باتیں آئی تھی پچھلے درس کے اندر کہ کیسے صحیح بخاری کی تصنیف کی گئی۔ تو میں نے جو اس کتاب کو شروع کرنا چاہتا ہوں وہ کتاب ہے عمدۃ الاحکام، اور یہ بیت المقدس کے رہنے والے ایک عالم ہیں عبد الغنی، حافظ عبد الغنی المقدسی، انہوں نے لکھی۔ اور اس کتاب کو چننے کا مقصد ہے کیونکہ یہ کتاب بخاری اور مسلم شریف کی حدیثوں کا مجموعہ، گویا ہمیں یہ بحث نہیں کرنی ہوگی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، وہ ساری حدیثیں صحیح ہوں گی۔ دوسری چیز کہ ان کتاب کے اندر اختصار کے ساتھ بہت شارٹلی جو ہے احکام بیان کیے گئے، بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے جس سے انسان تھک سکتا ہے۔ تو اہم مقصد یہ ہے کہ لوگ دین کی بنیادی باتیں اجمال اختصار کے ساتھ جان لیں۔
میرا تو ایک پروگرام ابھی جسٹ ختم ہوا، 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد مجھے لگا کہ شاید یہ نہ کر سکوں، لیکن اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں آ جائیں گی۔ پہلی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے کتاب طہارت کے اندر، اور چونکہ ہر نماز جیسی عظیم الشان عبادت اس کے لیے طہارت ضروری ہے، شرط ہے، اسی لیے پہلے ہر مصنف جب کتاب لکھتا ہے مسائل دین کے سلسلے میں تو طہارت کے مسائل کو سب سے پہلے ذکر کرتا ہے، تو انہوں نے بھی کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، مشہور حدیث ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر پہلی حدیث ہے، اور اس کا تعلق ہے دل کے عمل نیت سے۔ ہر مصنف نے تقریباً اس حدیث کو اپنی کتابوں میں پہلی حدیث کے طور پر جگہ دی، اور جگہ دینے کی حکمت ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت عمر، اور عمر کون ہیں ہمیں سے ہر شخص واقف ہے رضی اللہ عنہ۔ مکے میں نبوت کے 5ویں سال میں یہ اسلام لائے، اور شروع میں انتہائی مخالف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی عداوت تھی کہ ان کی ایک لونڈی تھی جو مسلمان ہو چکی تھی، اتنا مارتے تھے کہ صبح سے شام ہو جاتی، اور جب تھک جاتے تو چھوڑ دیتے اور کہتے کہ میں اس لیے تمہیں نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ میں تم پر رحم کھا رہا ہوں، بلکہ تھک چکا ہوں اس لیے چھوڑ۔ اس درجے کے ساتھ مسلمانوں پر سختی کیا کرتے تھے، اور جب کسی کے اسلام لانے کی خبر سنتے تو اس کے گھر پہ جا کے دھمکاتے کہ محمد کے دین کو قبول کیا تو گردن اڑا دوں گا۔